پہلے میں وا کے بعد ونصر. والشیعۃ یدعون، اور شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کس چیز کا؟ حب حب آل آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. وَيَقْصُدُونَ بِهِمْ، اور ان سے وہ مراد لیتے ہیں. کون مراد لیتے ہیں؟ کن کو مراد لیتے ہیں وہ؟ علی علی و ابناء. و ابناؤہ. یہاں آئے گا علی و ابناؤہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد. وہم ابناءہ عندہم، ابناؤہ ابناؤہ. علی علی و ابناؤہ، اہو و عطف ہے علی پر، تو اسی حساب سے وہ ابناؤہ ہی ہوگا. وہ وہم انہم، وہم انہم الائمۃ الائمہ، الاثنا عشر. وہم عندہم الائمۃ الاثنا عشر، 12 امام ہیں ان کے پاس. الائمہ الاثنا عشر. ولذلك يقال لأكبر فرقهم، کیا آئے گا؟ الامامیت، الامامی الامامیت. و اس کے وال- بعد کیا آئے گا؟ والاثنا الاثنا، عشریہ. الاثنا عشریہ. و کے بعد آئے گا الاثنا عشریہ. ولكن علماء اہل السنة والجماعة يفضلون تسميتهم الرافضہ. بالرافضة، بالرافضة، لأنهم، کیا آئے گا؟ یرفضون الحق اتباعا لشبہات باطلۃ. اتنی عبارت آئے گی. یرفضون الحق، حق کا انکار کرتے ہیں. اتباعا لشبہات باطلۃ، باطل شبہات کی پیروی کرتے ہوئے. یرفضون الحق اتباعا لشبہات باطلۃ. وقد ظهر هذا المذهب اول ما ظهر على يد عبد الله ابن سبا، عبد الله ابن سبا. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مبدأ الرفض، إن مبدأ الرفض انما إنما كان كان من الزنديق عبد الله ابن سبا. مبدأ رفض کے بعد کیا آئے گا؟ انما كان من الزنديق عبد الله ابن سبا. زندیق کے معنی بے دین کے ہیں. ومن عقائدهم الضالة ما يقوله الخميني عن أئمتهم، حيث يقول، خمینی کا قول کیا ہے؟ ان من ضرورات مذهبنا، ان من ضرورات مذهبنا ان لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. اللہ اکبر. خمینی کا قول ہے ان من ضرورات مذہبنا، ہمارے مذہب کے معتمد علیہ، یعنی واضح اور پھر متفق علیہ ضرورات، وہی ہے جو ضرورات دین ہیں، جیسے کہ نماز فرض وغیرہ، اس طرح کے جو باتیں ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، ویسی چیز. تو ہمارے مذہب کے معتمد علیہ یا پھر یقینی امور میں سے ہے ان لأئمتنا، کہ ہمارے اماموں کے لیے مقامن، وہ مقام حاصل ہے، لا یبلغہ ملک مقرب، اس تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے، ولا نبی مرسل، نہ مرسل فرشتہ، نہ مرسل نبی پہنچ سکتا ہے. ومن هذه الفرقة الفاسدة الضالة نشأت جميع فرق الغلاة المارقين. ان فاسد گمراہ فرقوں کے فرقے سے جنم لیے تمام غلو کرنے والے اور نکل جانے والے، دین سے نکل جانے والے فرقے کا، الاسماعیلیہ اسماعیل والدروز والنصیریہ والقرامطہ، والقرامطہ. یہ آپ کو فل اپ کرنا ہے وہاں. السؤال الثاني، هناك علاقة قوية وواضحة بين الرافضة والسبيئة. رافضہ اور سبیعہ. سبیعہ جو عبداللہ بن سبا لے کر اٹھا تھا جو فتنہ، تو
رافضہ اور سبیعہ کے درمیان واضح اور قوی علاقہ پایا جاتا ہے۔ اذکر اہم المعتقدات والافکار الضالة التي يتوافقون فيها، وہ اہم اعتقادات اور افکار ذکر کیجئے، گمراہ افکار، وہ اہم گمراہ اور گمراہ افکار اور اعتقادات ذکر کیجئے جس میں وہ دونوں اتفاق کرتے ہیں۔ کون؟ رافضہ اور سبیعہ۔ تو کتاب میں ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، آپ سے وہی بات اس میں پوچھی جا رہی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سب و شتم، شتم صحابت ہاں، رسول اللہ سب صلی اللہ و علیہ وسلم۔ شتم صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی گلوچ کرنا۔ دعوی نقص القرآن و تحریفہ، قرآن کے نقص اور اس کی تحریف کا دعویٰ کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ الغلو، الغلو فی علی رضی اللہ تعالی عنہ و اولادہ الی حد التعلیہ احیانا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد میں غلو کرنا، بعض اوقات انہیں معبود کے درجے تک پہنچانے تک، بعض اوقات انہیں معبود کے درجے تک پہنچانے تک۔ فکلامہم تشریع یحلل و یحرم، ان کا کلام شریعت ہے جو حرام بھی حلال بھی ٹھہراتا ہے اور حرام بھی ٹھہراتا ہے۔ وَلَدَيْهِمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور ان کے پاس وہ چیزیں، ان چیزوں کا علم ہے یا ان کے پاس وہ علم ہے جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ یعتقدون کالسبیعۃ بوصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخلافۃ لعلی من بعدہ، یہ روافضہ یا رافضہ اعتقاد رکھتے ہیں سبیعہ ہی کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا۔ کس چیز کی وصیت کا؟ خلافت کی وصیت کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد ان کی اولاد کے لیے۔ وَأَنَّهُ وَرِثَ مِنْ عِلْمِ النُّبُوَّةِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ وَحْدَهُ، کہ وہ، اور یہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ دونوں رافضہ اور سبیعہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ایسے علم کے وارث ہوئے ہیں جو صرف نبوت کے ایسے علم کے وارث ہوئے ہیں جو صرف انہی کے ساتھ خاص ہے۔ ان بعض ائمتهم فی زعمهم یرجعون الی الحیاة قبل یوم القیامہ، اور یہ دونوں رافضہ اور پھر سبیعہ جن عقائد میں اعتقاد رکھتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے بعض ائمہ قیامت سے پہلے زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے، یعنی دنیا کی طرف لوٹ کر آئیں گے، زندہ ہوں گے۔ تو اس میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کا سوال ہے سعى الرافضة الى اثارة الفتن والقلاقل، رافضہ نے فتنوں کے ابھارنے اور غم، قلق وغیرہ کے جو معاشرے میں پیدا کرنے، ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی تھی۔ اس کو ثلاثا منها باختصار، ان میں سے 3 وہ فتنے ذکر کیجئے اختصار کے ساتھ۔ کتاب میں مذکور بھی 3 ہی ہے اور آپ سے سوال بھی وہ 3 ہی کے بارے میں ہے۔ پہلا فتنہ کیا ہے؟ اخراجہم الحسین بن علی رضی اللہ عنہما الی العراق، یہ پہلا فتنہ ہے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا عراق کی طرف نکالنا۔ الفتنہ ثانیہ کیا ہے؟ فتنۃ التوابین، مختصر طور پر اس کو ذکر کر دیجئے، وہی الفتنۃ التي قامت فی الکوفۃ بالعراق سنۃ 65، اس کا جو ہے مختصر طور پر ذکر کیجئے۔ ہیڈنگ کافی ہوگی اس کی، جس طرح فتنۃ التوابین ہے یا فتنۃ مختار بن ابی تیسرا فتنہ عبید جو ہے سخفی کا، فتنۃ المختار، تیسرا فتنہ ہے سخفی کا، جی سخفی، جی ہاں، فتنۃ المختار ابن ابی عبید الثقفی سخفی، جی المتنبی الکذاب فی العراق، مختار ابن ابی عبید الثقفی کا فتنہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار جھوٹا، جو عراق میں ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اسی پر اکتفا کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو خوارج کا ہے، من هم الخوارج وما هي شبهتهم باختصار وما موقفهم من خلافة ابي بكر وعلي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان وعبد الله بن الزبير رضی اللہ عنہم جميعا۔ خوارج کون ہیں اور ان کا شبہ کیا ہے اختصار کے ساتھ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بارے میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بارے میں، اور عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں. تو اب بتائیے، الخوارج ہم، الخوارج ہم، کون ہے خوارج؟ خوارج وہ ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا اور وہ ان کے مددگار تھے. اور ان کا خروج کا سبب یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحکیم کو قبول کیا، جب تحکیم کے معاملے کو قبول کیا، تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی اور ان سے الگ ہو گئے. ان کو خوارج کہتے ہیں. تو خوارج وہ لوگ ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے الگ ہوئے. پہلے وہ ان کے مددگار تھے، اور ان کے خروج کا سبب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تحکیم کے معاملے کو قبول کیا تو ان لوگوں نے اس پر تنقید کی، اس کا انکار کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو گئے. اور اس کے بعد کا سوال کیا ہے؟ اس کے بعد کا سوال ہے ما ہی شبہتہم، یہی ہے نا. وتقوم شبہتہم علی، ان کا جو شبہ قائم ہے وہ کس چیز پر ہے؟ ان کا جو شبہ قائم ہے وہ کس چیز پر ہے کہ ان کا شبہ اس بات پر قائم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مسلمانوں کی جانب سے آزادانہ طور پر منتخب کیا جاتا ہے. خلیفہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے آزادانہ طور پر منتخب کیا جائے، اور جب اسے اختیار کر لیا جائے تو اس کا تنازل کرنا، یعنی خود سے دستبردار ہونا یا پھر تحکیم کو قبول کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے ان کے خیال کے مطابق کہ خلیفہ قریشی ہو، قریش کے خاندان کا ہو، بلکہ قریش یا کسی دوسرے خاندان کا ہو سکتا ہے، بلکہ حبشی غلام بھی ہو سکتا ہے. اور جب اس کو اختیار کر لیا جائے تو وہ مسلمانوں کا رئیس ہو جاتا ہے، اور ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، ورنہ اس کو معزول کرنا اور اس کے خلاف خروج کرنا یہ واجب ہے. یہ ان کا شبہ ہے. ان کے شبہ کا جو قیام ہے وہ ان کے اس عقیدے پر ہے، ان کے اس تصور اور ان کے اس فکرے پر ہے. موقفہم من خلافتی کل من، ان کی جو موقف ہے ان میں سے ہر ایک کی خلافت کے بارے میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو قبول کرتے ہیں، اسے صحیح سمجھتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو تحکیم سے پہلے قبول کرتے ہیں اور تحکیم کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ یزید بن معاویہ سے جنگ کرنے میں عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں ان کے موقف کا جہاں تک سوال ہے تو یزید بن معاویہ سے جنگ کے سلسلے میں وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے. اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم جن کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں وہ ہماری رائے سے متفق ہیں یا متفق نہیں ہیں. تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے بارے میں اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ان کے بارے میں پوچھا. تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں ان سے متفق نہیں ہیں، تو وہ ان سے الگ ہو گئے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ ان کا موقف تھا اس کے بارے میں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بارے میں. ما موقف الخوارجی ما راس المعتزلتی واصل ابن عطا، معتزلہ کا جو سردار ہے واصل ابن عطا، اس کے بارے میں موقف کیا تھا خوارج کا؟ خوارج کا موقف کیا تھا معتزلہ کے سردار واصل ابن عطا کے بارے میں؟ واصل ابن عطا ایک مرتبہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا. واصل ابن عطا ایک دفعہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو واصل ابن عطا نے جواب دیا کہ وہ مشرک ہیں،
مستجیر ہیں، یعنی پناہ طلب کرنے والے ہیں۔ اور واصل ابن عطا کا خیال تھا کہ یہ بات، یعنی یہ جواب اس کو ان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کے خیالات کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں اور خوارج کے جو عقائد ہیں ان سے اتفاق نہیں رکھتے۔ اس کے مقابلے میں جو چیز اسے محفوظ رکھتی ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہیں کہ وہ مشرک ہیں اور پناہ طلب کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا اور یہی جواب دیا، اور جو کچھ انہوں نے سوچا تھا، جو کچھ واصف ابن عطا نے سوچا تھا وہ سچ ہوا، اور وہ اپنے اس ہیلے کے ذریعے ان کے فتنے سے نجات پا گیا۔ یہ تھا خوارج کا موقف واصل ابن عطا کے بارے میں، کہ جب واصل ابن عطا نے کہا کہ وہ مشرک مستجیر ہے تو انہوں نے واصل ابن عطا کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہے تحدث باختصار عن خوارج البصرة بما لا يزيد عن 3 اشهر۔ خوارج بصرہ کے بارے میں اختصار کے ساتھ بیان کیجیے، وہ 3 سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ بصرہ کے جو خوارج ہیں وہ ازارقہ کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بصرہ میں وہ جمع ہوئے، اور وہاں انہوں نے نافع ابن الازرق کی قیادت میں اموی حکومت سے جنگ کی۔ وہ مارا گیا، تو اس کے بعد خوارج کا سردار بنا قطبی ابن الفجاء۔ وہ بہادری میں ضرب المثل تھا۔ پھر اس کے بعد شبیب ابن یزید الشیبانی ان کا سردار بنا، اور انہوں نے بنو امیہ سے بڑی سخت جنگیں کی، بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور کوفے میں جب حجاج ابن یوسف داخل ہوا تو پھر وہاں سے وہ لوگ بھاگ گئے، اور بھاگ کر انہوں نے اہواز میں پناہ لی۔ اور اہواز کو جاتے ہوئے راستے میں ان کا جو سردار تھا شبیب ابن یزید، اس کا پیر پھسل گیا، نہر میں گر گیا وہ، اور وہیں وہ غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی متفرق ہو گئے، اور یہ سن 77 کی بات ہے، 77 ہجری کی بات ہے، 77۔ تحدث باختصار عن دولة الخوارج في اليمامة بما لا يزيد عن 3 أسطر۔ اختصار کے ساتھ خوارج کی حکومت کے بارے میں بیان کیجیے، یمامہ میں 3 سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نکلنے کے بعد وہ لوگ جو منتشر ہو گئے تھے، تو ان کا ایک گروہ تو بصرہ پہنچا تھا، جس کا اوپر ذکر آیا اس سے پہلے والے سوال میں، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ یمامہ پہنچا تھا۔ اور یمامہ میں انہوں نے ابو طالب المازنی کی قیادت میں باقاعدہ اپنی حکومت قائم کر لی تھی کچھ سالوں کے لیے، اور وہ یمامہ میں خوارج کی حکومت کہلاتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 73 ہجری میں حالات بدل گئے، اور جب اموی حکومت نے پھر سے عالم اسلام پر اپنا کنٹرول کر لیا اور اپنی حکومت کو مضبوط کر لیا، تو عبد الملک ابن مروان نے ایک بڑی فوج بحرین کی طرف بھیجی تھی، عمر ابن عبداللہ ابن معمر کی قیادت میں۔ ایک بہت خطرناک اور بہت بڑی اور سخت جنگ کے بعد خوارج کو ختم کرنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور پھر ان میں سے 6000 گرفتار ہوئے، اور باقی جو ہے قتل کر دیے گئے۔ اس طرح عبد الملک ابن مروان کی حکومت میں دور میں خوارج کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا یمامہ میں، اور مسلمانوں پر سے ایک بڑا خطرہ اس طرح ٹل گیا تھا۔ تو مختصر طور پر آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں تاریخ کے میرے خیال سے کتاب میں جو اسباق ہے وہ ختم ہے جی۔ تو آئندہ منگل کو انشاءاللہ اس کے جو آخری کے 2 اسباق ہیں اس کا ٹیسٹ لے لیں گے۔ اب اس کا تو میرے خیال سے یہ ابھی چونکہ ہم لوگ پڑھے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں تازہ ہونا چاہیے، یہ سبق اور اس کے پہلے والا سبق، ان دونوں سبق کی تیاری کر لیجیے، ٹیسٹ کر لیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بلوغ المرام کا مراجعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔